بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم شمر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بات کریں گے۔ شمر وہ ملعون ہے جس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ شمر تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ایک کالا سیاہ کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 کی فوج لے کر کربلا پہنچا۔ اس ملعون شمر نے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور امام حسین کے مبارک جسم پر اپنے گھوڑے دوڑائے۔ پھر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر کا اصلی نام شہاب تھا۔ اس کے باپ کا نام ذی جوشن تھا۔ اس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو پرس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 کی فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی بھرا خط بھی۔ جب اہل بیت نے یہ خط دیکھا تو امن کے اس موقع کو کھونے کی وجہ سے زید پر چلائے۔ شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا اور حضرت عباس کی والدہ اور شمر ایک ہی قبیلے سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھی۔ اسی بنا پر شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس 9 محرم کو پہنچا اور پوچھنے لگا میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر باہر آئے اور پوچھنے لگے تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا میں عبید اللہ بن زیاد سے تمہاری جان کی بخشش کروا دوں گا، لہٰذا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے شمر پر لعنت بھیجی اور کہا کہ ایسی 100 زندگی بھی ہمیں مل جائے تو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیں۔ 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام ان کی فوج کو اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم کو دوپہر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر، اس کی فوج، اہل بیت اور خاندان حسین کے خیموں پر حملہ آور ہوا اور انہیں نذر آتش کر دیا۔ شمر اپنی فوج کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پر۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری کو شمر اور مختار ستوی کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شمر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ مختار ستوی کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو قتل کر اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کا جسم کتوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے والا یہ ملعون اس طرح سے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ اس طرح جن لوگوں نے اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب بے طرح قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔